وہ کون سے ایسے مرد ہیں جو عورتوں کو بالکل نہیں پسند؟ ایک بدکار مرد جو دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا کر، اپنی دوست کو ساتھ بٹھا کر، اپنے چاہنے والے کو ساتھ بٹھا کر دوسری عورتوں پہ نظر رکھتا ہے، ایسے مردوں سے عورتوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ مرد جو بد زبان ہے، ایک تو وہ بد کردار بھی ہے، اوپر سے وہ بد زبان بھی ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، عورت کی تکریم نہیں کرتا، ایسا مرد عورت کو کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ مرد، جیسے عورتیں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی، ایسے مرد بھی اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، نہ سجتے ہیں، نہ سنورتے ہیں، نہ صاف ستھرے رہتے ہیں، وہی گندے کپڑے پہن کے آفس چلے جاتے ہیں، بغیر نہائے جو ہے وہ اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں، پسینے آ رہے ہیں تو وہ ٹپک رہے ہیں، پسینوں کو جو ہے وہ کبھی سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں، کبھی کمرے میں پھینک رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر، عجیب حرکتیں ہیں۔ مطلب آپ ٹیشو استعمال کریں یا آپ کوئی اپنے آپ کو دیکھیں ساکس ہیں، تو مطلب ایک ایسا شخص جس کی زندگی جو ہے وہ ٹریک پر نہیں ہے، ایسا مرد عورت کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ جسے آپ یہ کہہ لیں کہ جس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، جس کی ماں نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ جس پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا وہ پلیٹ اس نے صاف کر کے کچن میں بھی رکھنی ہے، وہ پلیٹیں وہیں پڑی ہیں۔ مجھے خود ایسے مرد بہت برے لگتے ہیں کہ جو مرد کھانا کھا کے ٹیبل آپ کے سامنے پڑی ہے، کھانا اس پہ پڑا ہے، آپ نے کھا لیا اور اسی پہ ٹانگیں رکھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے، آپ تذلیل کر رہے ہیں اپنے رزق کی۔ میں نے دیکھا، اور وہ مرد جو پورے کپڑے پہن کے گھر میں نہیں پھرتے، شلوار پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنا ہوا اوپر، یہ کیا؟ آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، صرف قمیض اتار دینے سے آپ کی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ کچھ عزت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ لحاظ بھی ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی، بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے گا میری بات سن کر، لیکن یہ آپ کے گھر میں جو بہن بیٹیاں ہیں، جو بہویں ہیں، ان کے سامنے قمیضیں اتار کے پھرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی مردانگی ہے۔ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے رکھنا صرف عورت کے لیے ہی حکم نہیں آیا، مرد کے لیے بھی حکم آیا ہے۔ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کس طرح ہوگی جب آپ قمیضیں اتار کر جو ہے وہ پھر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے جسم کی جو ہے وہ نمائش کرتے پھر رہے ہیں، بنیان پہن کے کہ آپ کو جو ہے وہ گرمی لگ رہی ہے، شارٹس پہن کے جو ہے وہ لڑکے باہر پھر رہے ہیں، لڑکیاں جا رہی ہیں، کسی کی بہن بیٹیاں ہیں، ان کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی، وہ گناہ کی مرتکب ہوں گی کہ آپ ننگے جسم جو ہے وہ دکھاتے پھر رہے ہیں باہر۔ لڑکے اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں اس بات کے بھی خلاف، دیکھیں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بات وہ بتاؤں گی جو اتھینٹک ہے۔ سائیکولوجیکلی مجھے وہ بندہ پسند نہیں آئے گا کہ جو شارٹس میں پھر رہا ہے، وہ کیوں اپنے جسم کی نمائش کر رہا ہے؟ عورت کو ہی منع نہیں ہے، عورتیں شارٹ کپڑے پہنے تو آپ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، مرد جو ہے وہ شارٹ کپڑے پہن کے پھریں تو آپ صحیح ہیں، وہ فیشن بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی فیشن نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا احترام کرنا چاہیے کہ خواتین جہاں پر، اور وہ مرد حضرات جو خواتین کے ساتھ آفیسز میں کام کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، وہاں پر صحیح لباس پہن کر آئیں۔ آپ کو بھی یہ ٹائٹ پینٹیں اور یہ کسی ہوئی چیزیں اور یہ کسے ہوئے ٹائٹ جو ہے وہ شرٹیں، یہ آفس کے لباس نہیں ہیں۔ آفس کا ایک ڈیکلرم ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے۔ جو لوگ آفس کے جو ہے وہ معاملات پہ اور اپنے کپڑوں پر دھیان دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار، صبح اٹھتے ہیں نا تو آدھی نیند، آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آدھا منہ پانی سے دھویا ہوتا ہے، آدھا منہ دھلا ہوتا ہے، اور آدھا منہ ایسا ہی لے کے جو ہے وہ آدھے کپڑے استری کر کے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے۔ یہ مرد عورت کو پسند نہیں ہے، یہ لاپرواہ، عورتوں کو ایسے لاپرواہ مرد ہے، یہ لاپرواہ مرد عورت کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ کسی کا کیا خیال رکھے گا، جس کو اپنی ہوش نہیں ہے۔ یہ والے مرد، بد زبان مرد، بد کردار مرد، لاپرواہ مرد، یہ تین ایسے ایلیمنٹ ہے کہ اس طرح کے۔ اور ایسا مرد جسے کمانے کا شوق نہیں ہے، جو پیسہ کمانا نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے کہ کہیں سے ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، مجھے یہ دے جائے، میں اس کی جیب سے نکلوا لوں، میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو میں اس کو چونا لگا دوں، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی کر لوں۔ یہ دھوکے باز مرد ہے۔ ایسا مرد کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا جسے پیسہ کمانے کی عادت نہیں ہوگی۔ ایسا مرد عورت کو پسند بالکل بھی نہیں آتا۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کمال کے جھوٹے ہیں کچھ مرد، کچھ کہوں گی سارے نہیں، کچھ مرد کمال کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں جیسے سچ کا گمان ہوتا ہے۔ جھوٹ ہی بول کے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں نا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، جھوٹ ہی بول کر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں نا۔ لڑکی تو مجھے پسند ہی نہیں تھی، میری امی کی پسند کی تھی، میں نے شادی کر لی۔ تو لڑکی آپ کی امی کی پسند کی تھی تو بچے تو آپ کی پسند سے ہوئے نا۔ کیسا مرد ہے؟ عورت پسند نہیں ہے لیکن بستر پھر بھی شیئر کرتا ہے۔ کیسے بچے کیسے ہو گئے؟ اگر عورت آپ کو پسند ہی نہیں ہے، آپ کا اصول تو یہ بنتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہی نہیں ہے آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو تو پسند ہی نہیں ہے،
پھر آپ کو کیسے پسند آ گئی؟ کوئی ایک لمحہ ایسا آیا جس میں وہ عورت پسند آ گئی اور جیسے ہی روشنی ہوئی ویسے ہی وہ عورت میں آپ کو خامیاں نظر آ گئیں. عورت بری نہیں ہے اتنی, مرد کی سوچ میں بڑی پرابلم ہے. مردوں کو چاہیے, کچھ مردوں کو چاہیے اپنی سوچ اچھی کریں. سب مرد ایسے نہیں ہوتے. میں مردوں کو دیکھیں, مرد بہت بہت زیادہ کوشش کرتا ہے عورت کو خوش رکھنے کی. عورت کو ہر ممکن حد تک جو ہے اس کو اس کا ملازم بننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے نا, وہ ملازموں کی طرح بھی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے اسے شاپنگ کرانے لے کے جاتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی بن جاتا ہے, اس کے گھر میں خانسامہ بھی بن جاتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ ایک پوائنٹ تک ہوتا ہے, اس کے بعد سب کچھ وینش ہو جاتا ہے, ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک دم سے کیوں ختم ہوتا ہے؟ جو ایکٹنگ کرتے ہوتے ہیں نا, ان کی ایکٹنگ سکلز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو نیچرل بندہ ہوتا ہے نا, وہ اینڈ ٹائم تک نیچرل ہوتا ہے. جو شوہر واقعی حقیقتاً اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں نا, وہ اس بات کی گواہی دیں گے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے کہ وہ آج تک نبھا رہے ہیں. وہ آج تک اپنی بیویوں کے ساتھ ہی ہیں, ان کی کوئی دوسری تیسری جو ہے وہ افیئرس بھی نہیں چلے. کیوں؟ کیونکہ وہ وفادار تھے. یہ جو فنکار ہوتے ہیں نا مرد, یہ فنکار مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو پھر گھر نہیں بسا پاتے. ان کی بیویاں یا تو سمجھوتا کرتی ہیں یا پھر جو ہے وہ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. فنکاری دکھانے والے آپ کے ہاں بہت سارے مرد آ چکے ہیں, اور فنکار عورتیں بھی بہت ساری ہیں. اچھا, کیسی عجیب سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ان پڑھ ہوتے تھے اور شادیاں چل جاتی تھیں. آج کل پڑھے لکھے ہیں اور شادیاں نہیں چل رہی. پہلے شادیاں اس لیے چلتی تھی کہ عورت کی زبان نہیں چلتی تھی. عورت کے ہاتھ چلتے تھے کام کے لیے, عورت کا دماغ چلتا تھا شوہر کو خوش رکھنے کے لیے. آج عورت کا دماغ چلتا ہے, عورت کا دماغ چلتا ہے سیاست کے لیے, اپنے سسرال والوں اور اپنے شوہر سے جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے. آج عورت نے دماغ چلانا دوسری طرف شروع کر دیا ہے. آج عورت کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے, آج مرد گھر بسا رہے ہیں. مرد کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح عورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بس جائے, کسی طرح ہماری بے عزتی نہ ہو, ہمارے دوستوں میں بے عزتی نہ ہو. مرد باہر بیٹھ کے اپنے دوستوں میں اپنے گھر کی باتیں یا بیوی کی باتیں شیئر کم کرتے ہیں. عورتوں میں بیٹھ کر اپنے شوہروں کی برائیاں زیادہ کرتی ہیں. یہ تو بالکل یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ بالکل فیکٹ.